سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے مددگار ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لفظ مولانا قرآن میں خالص اللہ کے لیے ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے فرمایا کہ اللہ بھی ایمان والوں کا مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، یہ بات ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو دیکھیں، مولا کا جو اطلاق ہے وہ قرآن میں رب کی ذات پہ بھی اور جبریل کی ذات پر بھی علیہ السلام، اور حدیث پاک میں مولا مرتضیٰ کو بھی فرمایا، لیکن حدیث میں مولا مرتضیٰ کو تو نہیں فرمایا، پہلے تو اپنے آپ کو فرمایا ہے، جس کا میں مولا، سمجھائی نا؟ تو اپنی ذات پاک کو بھی بیان فرما دیا کہ میں بھی مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں فما اس کا علی بھی مولا ہے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ خالص لفظ عربی کا ہے، تو یہ استعمال کرنا شرک نہیں ہے۔ داتا لفظ تو عربی کا ہے ہی نہیں ہے، خواجہ بھی عربی کا نہیں ہے، گنجے شکر بھی اور گنج بخش بھی، گنجے شکر بھی فارسی کا ہے، گنج بخش بھی فارسی کا ہے، اور لفظ داتا بھی صدی عربی، اور وہ بھی قرآن میں باقاعدہ رب کے لیے جو وصف ذکر ہوا ہے وہ بندے کے لیے ذکر ہو رہا ہے، تو شرک نہیں ہے۔ تو سرکار علی اجویری کو داتا کہا تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن پاک میں ہمیں ایک دعا ہے جو ہمارے ائمہ کرام بھی نماز کے بعد مانگتے ہیں، آپ میں سے جن بھائیوں کو یاد ہیں آپ بھی مانگتے ہوں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب ذرا غور کریں، رب یہ پہلے ہے، کما رب یہ دوسری مرتبہ ہے، تو اس میں جو ہے نا رب، یہ 2 بار ذکر ہوا ہے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ دیکھیں پھر غور سے سنیں، رب بر یہ ایک ہو گیا، کما ربا یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اب ترجمہ سنیں، رب ارحمہما، اے ہمارے پالنے والے ان دونوں پہ رحم کر، یعنی ماں پر اور باپ پر، ہماری ماں پر اور ہمارے باپ پر، دونوں پر رحم کر، کما جیسا کہ، رب ارحمہما جس طرح ان دونوں نے مجھے چھوٹے ہوتے کو پالا تھا اور رحم کیا تھا۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے جی؟ سارے بولو، سانگلے والو اتنے چپ شاہ نہ رہو، جب فریش ہوا کرو تو تب ہمیں بلایا کرو، سمجھا گئی ہے؟ کچھ سبق یاد کرو، پھر ایمی ماڑا جا بندہ کلپ بناندا ہے تو دے اتے تھڑک جاندے ہو، وہ 5 منٹ کا کلپ ہوتا ہے، ساری زندگی گوشت پاک دیاں 11ویں 19ویں میں ویکھیا کرے دادا صاحب دا دودھ پی کے ہٹے ہو، دادا صاحب کی سبیل تھی نا، انہاں کچھ ولیاں دے نا تے کھادا ہے تے 5 منٹ دے کلپ تے تھڑک گئے، بندہ تے چٹکی لون دی بھی قدر نہیں بولدا، ہوں ویکھیا نا اجے بھی چپ شاہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بھائی صاحب کہ رب کا مطلب ہے پالنے والا، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی آیا الحمدللہ، آگے گیا ہے عالمین کا رب۔ اور آپ سورہ یوسف پڑھیں تو یہ لفظ رب بادشاہ کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ تو میں لمبی تفصیل میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں دادا صاحب کا غلام ہوں، حضور محدث اعظم کی برکت سے اور اپنے پیر و مرشد نائب محدث اعظم کی برکت سے، میرا دادا پیر لائل پور میں کھڑا ہو کے فرماتا ہے اس فقیر کو داتا صاحب نے لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا ہے، حضور محدث اعظم قطب زمن قدس سر العزیز کی ذات پاک۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ لفظ داتا پر آپ سے تھوڑی سی پہلے بات ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب تک آپ نے کیا سماعت فرمایا؟ مولانا ایک، دوسرا رب، کیا ہے جی؟ رب۔ رب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ذکر ہوا، ماں باپ کے لیے بھی ذکر ہوا، اور میں نے کہا سورہ یوسف پڑھیں، وہ جو 2 قیدیوں نے خواب سنایا حضرت سرکار سیدنا یوسف علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کو،
تو آپ نے ان کو کیا تعبیر بیان کی؟ آپ نے پہلے کو فرمایا کہ تو اپنے رب کو شراب نچوڑ کے پلائے گا. وہ بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو مشروب بنا کے دیتا تھا، تو وہ آپ نے فرمایا کہ تو رہا ہو جائے گا اور پھر اپنے عہدے پر چلا جائے گا. تو اپنے رب کو، کیا لفظ ہے؟ رب. تو رب کا مطلب ہے پالنے والا. ایک معنی میں بادشاہ بھی پالتا ہے اگر پالنے والا ہو، اور ماں باپ بھی پالتے ہیں، اور رب تعالیٰ بھی پالتا ہے. تو پھر لفظ ایک ہے لیکن معنی مفہوم ایک نہیں. غور کریں ذرا، معنی و مفہوم ایک. ماں باپ صرف اپنے بچے کو پالتے ہیں، وہ اس معنی میں رب ہیں. اور اللہ جل جلالہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا. آواز اتنی کوئی نہیں خاص آپ کی، ابھی بھی کوئی خاص نہیں. رب العالمین ہے. تو اب آپ دیکھیں، مولانا مولانا، رب رب رب. اور دادا لفظ ہندی زبان کا ہے، وہ عربی کا ہے ہی نہیں. اور 3 کا عدد پورا کر دوں، اگر اس پر چلتے رہے تو رات گزر جائے گی. پھر آپ آدھے تو انگڑائیاں ابھی لے رہے ہیں، پھر جمائیاں تھوڑی تھوڑی شروع ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہے. تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں، ابھی میں شروع کر رہا ہوں، آپ اس کو کمپلیٹ کریں. بسم اللہ. آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں آخری جو اسم، 3 اسم اس میں آئے اللہ کریم کے، ایک ذاتی ہے، 2 صفاتی ہیں. ذاتی اسم شریف ہے اللہ. کیا ہے؟ اللہ. اور 2 اللہ کریم کے اسماء مبارکہ ہیں، رحمان اور دوسرا رحیم. بابیو گلہ نہ کرو، گلہ نہ کرو، دھیان نال سنو. اینک میرے کو 2 دی ہے، نیڑے والا بھی بچ شیشہ ہے تے دور والا بھی ہے. الرحمن اور الرحیم، سمجھا گئی؟ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم ہے، وہ بھی قرآن میں ذکر ہوا، رؤوف بالعباد. اللہ بندوں پر رؤوف ہے. رؤوف کا مطلب ہے بڑا ہی مہربان، بڑا ہی شفقت کرنے والا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب بسم اللہ شریف اور دوسرا جو حصہ ہے، وہاں سے ہمیں اللہ کریم کے 2 مبارک نام ملے قرآن سے، ایک رحیم اور ایک رؤوف. یہ دونوں مبارک نام لیں، پھر ہم مسئلہ حل کی طرف لے کر جائیں. ایک رؤوف، کیا ہے؟ رؤوف، اور دوسرا رحیم. یہ دونوں مبارک نام اللہ جل مجدہ الکریم کے ہیں اور قرآن میں ذکر ہوئے. اور اسی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. میرا حبیب مومنوں پر بڑا ہی رؤوف ہے اور بڑا ہی رحیم ہے. اب اللہ کریم بھی رؤوف، مصطفیٰ جان رحمت بھی رؤوف، اللہ کریم بھی رحیم، مصطفیٰ جان رحمت بھی رحیم. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی رؤوف، یہ بھی رؤوف. تو یہ نقابت نہیں ہو رہی، خطابت نہیں ہو رہی، قرآن سے مضمون بیان کر رہا ہوں. یہ وہ نقابت نہیں ہے کہ رب نے کیا محبوبہ آ ہوئے گی تیری تے آ ہوئے گی میری تے آ ہوئے گا تیرا تے آ ہوئے گا میرا، جو منہ جایا. سمجھا گئی ہے؟ میں حیران ہوں، آج یہ نقیب ناز خاں اور آج بہت سارے صاحبزادے اور پیر بھی ہیں، یہ باہر کے ملک جاتے ہیں تو پینٹے شرٹوں میں نظر آتے ہیں. تو انہوں نے پھر پینٹا شرٹاں جسے دونا نات واسطے جے اے لباس معیوب نہیں تو پھر کرو ایسے جا کے نات خانی. ہوں نہ بولے آج تھوڑے بھی پیسے لگے ہوئے نے نا، من پتہ ہے کوئی خدا خوفی. اب مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ وہ غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزاریں. مسجد کا امام آپ کو اس حالت میں خوش نظر آتا ہے کہ وہ آپ سے دکانوں پہ آ کے چندے مانگتا رہے، گھروں پہ آ کر بھیک مانگتا رہے، آنے بانے سے پیسے مانگتا رہے. سوال تو قیامت میں پتہ نہیں کتنے کتنوں سے ہونے ہیں. یہ ویسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی جناب چھٹے چھٹائے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے اگلیاں پڑھنا ہے.
سمجھا گئی ہے؟ کب تک ظلم روا رکھو گے؟ کب تک ظلم؟ ان موویوں اور ظاہری ڈیکوریشنوں کی خاطر بانڈ مراسیوں پر وہ کچھ نچاور کر رہے ہو کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. اور جو مستقل مسلوں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور جو بیٹھ بیٹھ کے ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، وہ اسی طرح خوش ہیں کہ وہ خیراتیں مانگتے رہیں. آئی سمجھ میں بات کی نہیں؟ تو یہ میں آپ کو وہ نقابت نہیں سنا رہا. اللہ رؤوف، حضور بھی رؤوف، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کریم رحیم اور مصطفیٰ جان رحمت رحیم اللہ کریم فرما رہا ہے. تو مجھے یہ بتلائیے کہ دونوں کی ذاتوں میں یہ مبارک نام آ گئے، دونوں میں مبارک نام آ گئے. اور میرا تو دل کرتا میں آپ کو ساتھ ایک حدیث پاک سنا دوں کہ وہ لین دین کا معاملہ تھا. سرکار سیدنا امیر المومنین مراد رسول کریم عمر بن خطاب، جن کی اولاد میں سے ایک شہزادے کا نام شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی ہے، اور ایک بیٹے کا نام حضرت فاروق اعظم کی نسل